اي بك ليش لحتى ما اجي؟ ليش نحن متفقين؟ اتصلت فيك وما رديت. اي بك عن جد انا اسف. أصلا بيك؟ أنا بس كنت بدي شوفك ولسه كمان بدي تروح على كوخ الجبل. كريمة بتعرف شو؟ أنت مو مثل باقي الشباب أبدا. أنا ما رح أتركك أبداً. أكيد عم يفكر بغيري، أكيد. سامحتيني؟ آسفة، بعرف إني تأخرت عليكي. لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی
اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا، کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا، کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو
تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔
روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص
دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے، جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی ہے، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی، مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں، مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے، جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی ہے، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی، مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں، مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔
کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زندگی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا، کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زندگی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا، کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے
مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا، کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا، کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی
اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے مگر روہیل روز آنے لگا، کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زلی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ لائبریرین ہے، روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے